لوگوں کی بدحالی، لوگوں کی مظلومیت، لوگوں کی غربت، لوگوں کی تکالیف دیکھ کے میں نے اس میدان میں قدم رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہوں زاہد سندھو۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ موجود ہیں، جو کہ پی پی 212 سے اس بار پی پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ تو آج ہم ان کے منشور کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ الیکشن جیت جاتی ہیں تو یہ کبیر والا کی عوام کے لیے کیا کریں گی۔ سب سے پہلے میم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میم، آپ کبیر والا کی پہلی خاتون ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ آپ الیکشن کو لڑنے جا رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی اور آپ کی بےحد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ لوگ کو میں انٹرویو دوں۔ آپ کے توسل سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، آپ نے جو میرے سے سوال کیا ہے کہ میں نے یہ کیوں چنا سیاست میں آنے کا۔ میں بالکل الحمدللہ اس کی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پہلی خاتون ہوں جو کبیر والا سے الیکشن لڑ رہی ہوں۔ میں غریبوں کی بدحالی کو دیکھتے ہوئے اس حلقے میں اور جو غریب لوگ ہیں، غریب عورتیں ہیں اور جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ الیکشن لڑ رہی ہوں۔ غریبوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ جو پرانے ہمارے 40 سال سے دو دھڑے اور مضبوط دھڑے ہیں جو کہ یہاں پر سیاست کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے وہ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ بننے کے کہ ایک باری ہے ان کی کہ ایک دفعہ ایک بنے گا، ایک دفعہ ایک بنے گا، کہ وہ ان کو لوگوں کی بدحالی کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کی بدحالی، لوگوں کی مظلومیت، لوگوں کی غربت، لوگوں کی تکالیف دیکھ کے میں نے اس میدان میں قدم رکھا۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو ہی کیوں چوز کیا؟ کیونکہ پاکستان میں بہت سی پارٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں سیاست کے لحاظ سے، تو آپ پیپلز پارٹی ہی کیوں آپ نے چوز کی؟ سب سے پہلے تو جی پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بے نظیر بھٹو سب سے ینگ وزیر اعظم مسلم امہ کی بنی، میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ اس کے بعد وومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ان کا وومن امپاورمنٹ کے لیے ہی سب سے زیادہ ان کا پہلا مینیفیسٹو تھا، اور میں بھی چونکہ ایک عورت ہوں اور وومن امپاورمنٹ کے لیے میں لڑنا چاہتی ہوں اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے بے نظیر بھٹو کو دیکھتے ہوئے اور میں نے بھی اسی لیے، کیونکہ وہ بھی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور میں پہلی خاتون کبیر والا سے الیکشن لڑ رہی۔ اچھا میم، آپ بتائیے گا، آپ پچھلے 2.5 سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ حلقے میں لوگوں سے مل رہی ہیں، بلکہ آپ ایک خاتون ہیں، آپ تو لوگوں کے گھروں میں بھی جاتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسا امیدوار ہے جس کو آپ ٹف ٹائم دیں گی اور آپ کا اچھا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ؟ میں دونوں ہمارے جو پرائیویٹ دھڑے ہیں وہ دونوں امیدواروں کے لیے کافی ٹف ٹائم، اس وقت میں ان کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنوں گی اور دونوں ہی کو ٹف ٹائم دوں گی انشاءاللہ، اور جیت میری ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا میم، پچھلا جو دور گزرا ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ کسانوں کو مسئلہ رہا ہے کہ ان کو کھاد جو ہے وہ نہیں ملتی، ابھی بھی ان کو مسئلہ ہے اس کا، تو یہاں سے وزیر بھی رہے ہیں زراعت کے، لیکن ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آیا کہ وہ کسانوں کے لیے کچھ کر رہے ہوں، تو کیا آپ جیتنے کے بعد کسانوں کے لیے کچھ کریں گے؟ بالکل جی، میں خود ایک کسان گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور آپ تو ایک وزیر کی بات کر رہے ہیں، دونوں وزیر ہی ہمارے جو تھے وہ اس حلقے کے تھے، اور ہمارے کسانوں کے لیے انہوں نے کوئی ہمارے اپنے حلقے کے لیے اور ہر کسان کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہماری پچھلی حکومت نے کسانوں کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے کامیاب کیا تو جس حد تک مجھے کسان بھائیوں کے لیے آواز بلند کرنی پڑی، میں ان کے ساتھ آواز بلند کر کے
ان کے حقوق ان کو دلواؤں گی اور ریلیکسیشن دلواؤں گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک غریب عوام کی پارٹی ہے اور وہ کسانوں کی پارٹی ہے, اور ان لوگوں کو کسانوں کے حقوق کی بڑے اچھی طرح بخوبی کو اندازہ ہے. اور ہم انشاءاللہ اگر یہ پارٹی اقتدار میں آئی تو کسانوں کے لیے بہت زیادہ ریلیکسیشن ہوگی اور کسانوں کو بہت سی مراحت بھی ملے گی انشاءاللہ. اچھا میم, ہماری جو تحصیل کبیر والا ہے اس کی ہم بات کریں, بلکہ ضلع خانیوال میں کوئی پبلک یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے. ہماری بچیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں, ان کو ملتان جانا پڑتا ہے. کیا آپ اس کے لیے بھی کچھ کریں گی الیکشن؟ بالکل جی, میں اپنی ہر سپیچ میں, میں اپنی ہر جہاں پر بھی میں جاتی ہوں, اور جو ہماری بچیاں ذکریہ یونیورسٹی جاتی ہیں ہمارے اس حلقے سے کبیر والا سے, تو ان کو دیکھتے ہوئے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں جب صبح وہ بچے جاتے ہیں, بچیاں رات کو جب گھر آتے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے خانیوال, ضلع خانیوال میں یونیورسٹی کو بہت پہلے ہی بن جانا چاہیے تھا. چونکہ ہمارے یہ دونوں بااثر جنہوں نے 40 سال سے حکومت کی ہے, تو انہوں نے اس بارے میں کبھی کچھ سوچا نہیں ہے. حتیٰ کہ نہ کبھی صوبائی سطح پر نہ کبھی وفاقی سطح پر یہ ہماری خانیوال ضلع کی کوئی آواز بلند ہوئی ہے. اسپیشلی ہمارے حلقے کبیر والا کی کبھی آواز بلند نہیں ہوئی. اب ہم آواز بلند کریں گے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک پہنچیں گے تو ہم کچھ یونیورسٹی کا سوچیں گے. انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گی کہ خانیوال میں یونیورسٹی بننی چاہیے. میم, آپ ایک خاتون ہیں اور ایک آپ مضبوط خاتون ہیں جو کہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. آپ ہمارے حلقے کی جو خواتین ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے حلقے کی خواتین کو صرف یہی پیغام دوں گی کہ جتنا مرد مضبوط ہے اس سے زیادہ عورت مضبوط ہے, اور ڈرنا نہیں ہے. اور اس دفعہ 8 فروری کو تیر پہ مہر لگانی ہے, اپنی اس بہن کو کامیاب کرنا ہے. میری کامیابی اس حلقے کی عورتوں کی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کی پاسداری کے لیے اپنی اس بہن کو 8 فروری کو تیر پر مہر لگائیں اور کامیاب کریں انشاءاللہ. جی میم, اینڈ پہ اپنا منشور بتا دیجیے گا. میرے پاس میں نے پہلے دن سے اپنا, میں واحد پہلی ہی کینڈیڈیٹ ہوں جس نے پہلے دن پریس کانفرنس کر کے اپنا منشور بتایا تھا. میرا منشور کافی چھوٹی نکات پہ تھا, لیکن اس کے چند یہ جو ہیں وہ اس میں میرا منشور ہے: بے روزگاری کا خاتمہ, بہتر علاج کی سہولت, وومن امپاورمنٹ, عورتوں کے حقوق, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہر مستحق تک پہنچانا. کیونکہ یہاں پر بھی کافی بے نظیر انکم سپورٹ کو جو بھی حکومت آتی ہے, کوئی آ کے اپنا فوٹو لگا دیتی ہے, کوئی آ کے اپنا کارڈ کا کلر چینج کر دیتی ہے. تو بے نظیر کارڈ کا ہر مستحق تک پہنچانا, اور اس میں توسیع کرنی, یعنی کہ بچوں کا اس کے ساتھ ہی بے نظیر کارڈ انکم سپورٹ کے ساتھ بچوں کا وظیفہ, اور بچوں کی پیدائش سے لے کے 5 سال کا دودھ, اور ان کا صحت کے لیے ان کی میڈیسنز کے لیے, جو کہ کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ سے نہیں مل سکتی, ان کے لیے میرا ارادہ ہے کہ میں بے نظیر انکم سپورٹ میں بچوں کا ساتھ ایڈ کروا کے اور اس کو یعنی کہ توسیع دلواؤں گی. اس کے بعد سب سے زیادہ تحصیل کبیر والا کا انفراسٹرکچر ہے, جہاں پر آپ بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ کبیر والا میں ایک ہی قبرستان ہے, اور وہ قبرستان بھر چکا ہے اور اب اور کوئی جگہ نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو میں اس قبرستان کے لیے, اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہماری آخری آرام گاہ تو قبرستان ہوتا ہے, وہ کروں گی. اور تقریباً سارا انفراسٹرکچر بہت بدحال ہے کبیر والا کا, اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کی بہتری کے لیے یوتھ کارڈ کا اجرا, کسانوں کی خوشحالی, جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا یہ ہمارا پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے, کسانوں کی خوشحالی, غریب طبقے کے لیے مکانات کا قیام, جو کہ بلاول بھٹو زرداری نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ انشاءاللہ وہ غریب عوام کو چھت دیں گے. اور آپ کو یہ میں واضح کرتی چلوں
کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو وعدہ کیا تھا روٹی کپڑا اور مکان وہ پورا کیا تھا، اور کافی آج تک لوگ ہیں جو ان کے دیے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہیں. اور 300 یونٹ تک فری بجلی، وہ بھی بلاول بھٹو زرداری کا ہی منشور ہے، اور اس کا اجرت کے کام ڈبل عام پے. جو بھی کوئی کام کر رہا ہے جس کی پے اگر 15,000 ہے تو وہ ڈبل کر کے 30,000 کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ بچوں کی صحت، صاف پانی، یونیورسٹی، اچھے مدارس، ان سب کا میرا منشور کا ایک حصہ ہے. جی بہت بہت شکریہ میم آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھی سیدہ روبینہ زہرا گردیزی صاحبہ جو کہ کبیر والا کے PP 212 لڑنے جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر. آج ہم نے کوشش کی کہ ان کا منشور جو ہے وہ جانیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ زاہد سندھو کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.